کہ آپ جانتے ہیں کس قدر خوف ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. یہ وائرس جو چائنا میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور اپنے اثرات دکھا رہا ہے، اس وائرس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، لیکن لوگ اس کے اسباب کو مادی دنیا میں تلاش کرتے ہیں، اور اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے. ہاں، مادی اسباب بھی ایسے ہیں جو اخلاقی اسباب تک لے جاتے ہیں. مثال کے طور پر چوہے کھائیں گے، سانپ کھائیں گے، مینڈک کھائیں گے اور ہر گندی چیز کھا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو آئے گی. لیکن بات صرف کھانا تو نہیں ہے، حلال و حرام بہت بڑا فیکٹر ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. اور اب دیکھیے کہ ایک سبب ہے حلال و حرام کی پابندی نہ کرنا، لیکن چائنا میں دیکھیے کتنے عرصے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی. جو لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان سب کیفیات سے گزرتے ہیں. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر یورپ میں کوئی جاتا ہے اہل کتاب کے کسی ملک میں تو کوئی اسلام کو پریکٹس کرنے کے راستے میں زیادہ رکاوٹ نہیں بنتا. اس دور میں کچھ عرصے سے حجاب اور اسی طرح سے کچھ اور چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن چائنا میں جانے والا نماز کیسے پڑھے، روزہ کیسے رکھے؟ وہ روزہ رکھے گا، کلاس رومز میں آ کے چاکلیٹس ٹافیز دی جائیں گے، ہمارے سامنے کھاؤ. سحری کے وقت خصوصی نگرانی کی جائے گی کوئی اٹھ کے کھانا تو نہیں کھا رہا. اور اسی طرح سے حلال و حرام کے حوالے سے تو بہت تنگ زندگی گزارتے ہیں. جو چائنا میں جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے. تو جہاں مخالفت ہوگی عذاب تو آئے گا، پکڑ تو ہوگی، اور آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، یہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس دنیا میں کیا چاہتے ہیں کہ وہ مہاجر بن کے جئیں یا انصار کی سطح پہ جئیں یا اللہ تعالیٰ کے خدمت گاروں کی مدد کریں یا اسلام کو صحیح پریکٹس کریں. کرنا ممکن نہ ہو تو اپنا علاقہ چھوڑ جائیں. ہجرت بہت بڑی بات ہے، جہاد بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ والوں کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا بہت بڑا کام ہے. بہت گہری آیت، آج کے حالات کے حوالے سے ضرور دیکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پر امن اور مطمئن تھی. اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا، ہر جگہ سے. پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا. جسٹ امیجن، آپ کا لباس کس چیز سے بنا ہے؟ کاٹن. یہ بھوک کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ یہ خوف کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ بما کانوا یصنعون، اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں میں خاص طور پر بات کرنا چاہتی ہوں آج کے دور کی ایک بستی کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ہے. آج پوری دنیا کے سامنے وہ بستی، وہ ملک جو امن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، جہاں اطمینان تھا، جہاں پوری دنیا سے رزق وافر مقدار میں پہنچ رہا تھا کہ اس ملک کی صنعت نے اتنی ترقی کر لی، پوری دنیا ان سے اپنی ضروریات کی چیزیں بنواتی رہی، دنیا کی کمپنیز بھی، اور پوری دنیا میں ان کا بزنس آج بھی عروج پر ہے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا. لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے؟ فکفرت بانعم اللہ، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، خود بھی نہیں مانا
ماننے والوں پر ظلم بھی کیے، اتنا ظلم کہ وہاں رہنے والے رب کا نام نہ لینے پائیں، روزے نہ رکھنے پائیں، وہاں رہنے والے بنکرز میں بند کر دیے جائیں، جن کے لیے دنیا سے تو شاید ویسے آواز نہ اٹھے، لیکن اس کی باتیں، اس کا طریقہ کار کبھی بدلتا نہیں ہے، اس نے ازل سے طے کر رکھا ہے۔ جو اس کی نعمتوں کا انکار کرے گا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، مزہ چکھا دیا۔ یہ بھوک کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ خوف کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ لباس کو دیکھیں، لباس کیا کام کرتا ہے؟ موسم کے سرد و گرم سے بچاتا ہے۔ کیا بھوک انہیں موسم کے سرد و گرم سے بچا سکتی ہے جس کو انہوں نے لباس کے طور پر پہن لیا؟ کیا خوف انہیں موسم کے سرد و گرم سے بچا لے گا؟ آہو فغاں ہے، فریادیں ہیں دوسرے ملکوں سے جانے والے اسٹوڈنٹس کی اور وہاں بسنے والوں کی، ہمیں نکالو، ہم یہاں پھنس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو خوف کے لباس کو اور عبرت حاصل کرو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ خوف کا لباس ہے، اور لباس کیا کرتا ہے؟ باعث زینت ہوتا ہے۔ آج ان کی زینت کیا ہے؟ خوف، فیئر ہے۔ جو ان کی طرف دیکھتا ہے، جو وہاں سے آتا ہے، اس سے بھی خوف زدہ ہے۔ وہاں کوئی جانا نہیں چاہ رہا جہاں وبا پھوٹ نکلی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ آج کیسا خوف ہے، اور آپ پوری دنیا میں دیکھیے جہاں جہاں لوگ ایمان نہیں رکھتے، شدت کے خوف میں مبتلا کہ ہم بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سبب کو تو دیکھیے، ہر چیز کا صرف مادی سبب نہیں ہوتا، اخلاقی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کے حلال و حرام ہیں۔ تو آپ نے سمجھا چوہے کھائیں گے، مینڈک کھائیں گے، سانپ کھائیں گے اور ہر چیز کھا جائیں گے تو ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں؟ تو لوگ پکڑے گئے نا، خوف نے پکڑ لیا نا، پہن لیا نا خوف کا لباس، بھوک کا لباس۔ یہ ظلم نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، بدلہ ہے ان اعمال کا۔ کیا اب پکڑے جانے کے بعد کوئی بچت کی صورت ہے؟ رب کی طرف رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنے اعمال پر غور و فکر کر لیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کو پہچانا نہیں، انکار کرتے ہیں، ان کا معاملہ مختلف ہے۔ خوف اور بھوک کے لباس نے ان کو اب بولنے پر مجبور کر دیا جو ایمان رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے مفادات کی وجہ سے وہ ان کی ہر بات ماننے کے لیے مجبور تھے۔ تو آج جب وہ پکڑے گئے تو ان کے ساتھ وہ بھی بچ نہیں پائے جو ان کے درمیان گھل مل کر رہتے تھے۔ اور اصل معاملات کی حقیقت کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کہیں قحط پڑے، کہیں وبا پھوٹ نکلے، کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کسی اور انداز میں آ جائے تو لوگ مادی اسباب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے توسط سے انسانوں کو توجہ دلائی ہے کہ سبب تو تمہارے اندر ہے، تمہارے رویے۔ تم اپنے اعمال میں دیکھو کہ تمہارے اعمال پر پکڑ ہے۔ اس وقت استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اور اس وقت کس قدر ضروری ہے امت مسلمہ پر کہ آگے بڑھ کر اس چیز کا احساس دلائیں، ریئلائز کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔